روزہ زندگی میں استطاعت رکھنے والے پر جو صحت رکھتا ہے، بالغ ہے اور عاقل ہے، اس پر ایام معدودات، گنے ہوئے دن 29 یا 30 روزے اس کے اوپر فرض ہیں۔ اور اگر وہ بیمار ہے تو بیماری کی دو صورتیں ہیں۔ مستقل بیمار ہے، ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، بیماری ایسی ہے تو وہ روزے کا فدیہ دے گا، اور فدیہ وہی ہے جو صدقہ فطر ہے، تو روزے کا وہ فدیہ دے گا۔ اور اگر بیماری ایسی ہے کہ عارضی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، تو پھر صدقہ فطر نہیں ہے، وہ روزوں کی قضا کرے گا۔ تو روزے اگر کسی نے ترک کر دیے ماہ رمضان میں، بعد میں ساری زندگی بھی قضا کرے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتے، اس لیے روزے ترک نہیں کرنے چاہیے۔ سفر میں اجازت دی گئی ہے تو وہ دیگر ایام میں اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حج ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے صاحب استطاعت پر۔ عورت محرم کے ساتھ حج کرے گی، اگر محرم نہیں ہے اور عورت استطاعت رکھتی ہے، اس کے پاس مال کی فراوانی ہے لیکن محرم اس کے پاس نہیں ہے۔ محرم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ابدی نکاح نہ ہو سکتا ہو، جس کا بھائی ہے، باپ ہے، اور جو ہے وہ بھانجا ہے، بھتیجا ہے، تو شوہر بھی جو ہے اس سے نکاح ہو چکا ہے اور وہ نکاح کی وجہ سے محرم ہوا ہے، بیٹا ہے، تو یہ محارم ہیں۔ تو محرم کے بغیر اگر عورت حج کرے گی یا عمرے کے لیے جائے گی، جس طرح آج کل کسی اور کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے، تو یہ سفر معصیت ہے، گناہ کا سفر ہے۔ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مرد کے بغیر اپنے شوہر، بھائی، بیٹے، بھانجے، بھتیجے یا باپ کے بغیر وہ 92 کلومیٹر 3 فرلانگ سے زیادہ کا سفر کرے۔ اگر کرے گی تو مجرم ہوگی، اسی لیے اس کو عمرے پر بھی جانے کی اجازت نہیں، حج پر بھی جانے کی اجازت نہیں صاحب استطاعت ہونے کے باوجود۔ تو پھر اس کو بازار جانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ وہ اگر اتنے فاصلے پر ہے، اور اس کو پھر کسی دربار پہ جانے کی کس طرح اجازت ہوگی؟ اعلی حضرت علیہ رحمہ سے سوال ہوا تو آپ نے ایک بزرگ کا حوالہ دے کے فرمایا کہ ان سے جب یہ پوچھا گیا تو وہ فرمانے لگے، تم یہ مجھے پوچھتے ہو کہ اس کا جانا جائز ہے یا نہیں، مجھ سے یہ پوچھو ان پہ لعنتیں کتنی برستی ہیں۔ تو اگر محرم نہیں ہے تو پھر عورت حج پہ بھی نہ جائے، عمرے پہ بھی نہ جائے۔ تو عورت کہتی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں روضہ رسول دیکھوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے نظارے کروں، اور میرے پاس محرم نہیں ہے اور آپ مجھے روک رہے ہیں۔ تو بی بی میں نے نہیں روکا، اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ تو صبر کرے گی تو گنبد خضرا نہیں دیکھنے جائے گی، گنبد خضرا والا تیرے پہ راضی ہوگا۔ تو کعبہ دیکھنے نہیں جائے گی، کعبے والا تیرے پہ راضی ہوگا، اس لیے کہ تو نے کعبے والے کے حکم کو مانا ہے، گنبد خضرا والے کے حکم کو مانا ہے۔ تو استطاعت ہونے کے باوجود عورت کے پاس اگر محرم نہیں ہے تو وہ حج کو نہیں جائے گی۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ ہی جو ہے وہ واجب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 5 سال کے بعد حج کے وجوب کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے، لیکن علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ ہر 5 سال کے بعد حج کر لیا کرے، تو اس کے لیے یہ برکت والی چیز ہے۔ لیکن زندگی میں حج فرض ایک بار ہی ہے، واجب ایک بار ہی ہے، اور اس پر واضح دلیل ہے۔ آقا کریم نے جب فرمایا لوگوں تمہارے اوپر حج فرض ہے، تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی افی کل عامن، حضور ہر سال واجب ہے۔ حضور خاموش رہے، پھر کہا لوگوں حج پہ جایا کرو، تمہارے اوپر حج واجب ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا حضور ہر سال واجب ہے، حضور پھر خاموش رہے۔ تو تیسری مرتبہ جب پھر فرمایا تو انہوں نے پھر یہ بات کہی، تو پھر حضور نے وقفہ سکوت کو توڑتے ہوئے فرمایا، تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں،
زیادہ سوال نہ کیا کرو. لو قلت نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا. اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور جو کہہ دے وہ دین ہوتا ہے. تو حج زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے. تو یہ عبادات ہیں. اسی طرح نوافل ہیں، نماز جنازہ ہے، اس کے آگے پھر احکامات ہیں. نماز جنازہ فرض عین نہیں ہے، وہ فرض کفایہ ہے. نمازیں فرض عین ہیں اور جنازہ فرض کفایہ ہے، اور اس کے بعد دیگر کچھ عبادات ہیں. تو یہ دوسرا حصہ ہے دین کا. تیسرا حصہ دین کا معاملات ہیں. معاملات کے اندر ازدواجی زندگی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، خلا کے مسائل ہیں. اسی طرح کاروبار ہے، بیع و شراء ہے، اس کی شرائط ہیں. کاروباری شخص کے لیے ان کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ ان اصولوں کے ساتھ تجارت کر سکے. اسی طرح دیگر احکام ہیں، وہ سارے وراثت کے مسائل اس کے اندر آتے ہیں، اور بہت سارے مسائل آتے ہیں. تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. چوتھی چیز اخلاقیات ہیں، ہمارے رویے ہیں، ہمارے انداز ہائے زندگی ہیں. ہم نے ہمسائے کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے، ہم نے ماں باپ کے آداب کی رعایت کیسے کرنی ہے، ہم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے بولنا ہے تو ہمارا انداز تکلم کیا ہونا چاہیے. جھوٹ نہیں بولیں گے، چغلی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، اذیت نہیں پہنچائیں گے، کسی کے پرائیویٹ معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کریں گے. اسی طرح جو ہے وہ اور بہت سارے معاملے ہیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے. اور دین حسن خلق کا نام ہے. قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں عمل ڈالے جائیں گے، سب سے زیادہ جس عمل کا وزن ہوگا وہ حسن خلق ہوگا. تو لوگوں کے ساتھ مسکرا کے ملیں، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں، جو لوگوں کے ساتھ عہد کیا ہے اس کی پاسداری کریں، اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. تو بعض اوقات ہم صرف جو ہے وہ نماز روزے کو دین سمجھتے ہیں، تو یہ سب کچھ سیکھنا چاہیے. اگر سڑک پر اشارہ لگا ہے رکنے کا تو وہاں سے کراس کر جانا، اور جہاں سٹاپ نہ کرنے کا کہا گیا ہے وہاں گاڑی پارک کر لینا، یہ بھی ہمارے اخلاقیات میں آتا ہے. اگرچہ یہ انتظامی امور ہوتے ہیں اور یہ حکومت وقت نے یا مقامی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دین ہمیں انہیں بھی فالو کرنے کی تلقین کرتا ہے. لیکن چونکہ عمومی طور پہ ممبر و محراب سے جب فہم دین کی بات ہوتی ہے تو اس وقت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر مسائل شریعہ اور دینیہ پر ہی بات ہوتی ہے. جبکہ میں نے عرض کیا کہ دین مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. یہ پوری زندگی گزارنے کا ایک اسلوب ہے جس میں ہماری نجی زندگی بھی آتی ہے، ہماری گھریلو آئلی زندگی بھی آتی ہے، ہماری معاشرتی پوری سیاسی زندگی بھی آتی ہے، جس میں ہمارے جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جو پرائیویٹ تعلقات ہیں عبادات کے وہ بھی آتے ہیں، مخلوق کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں معاملات کے وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک و رویے جو ہیں وہ بھی آتے ہیں. اور ہمیں ایک ایک عمل ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واش روم میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بتایا، وہاں بیٹھنے کا سلیقہ بھی بتایا، اور ہمیں سایہ دار درخت کے نیچے بول و براز کرنے سے روکا گیا، اس لیے کہ کوئی گزرتا ہوا شخص سستانے کے لیے وہاں رکے گا تو پھر اس کو وہاں اس بول و براز کی وجہ سے تعفن اور بدبو کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس کی طبیعت پہ گراں ہوگا. اس لیے سایہ دار درخت کے نیچے بھی بول و براز کرنے سے منع کیا گیا، پھل دار درخت کے نیچے بھی بول و براز کرنے سے منع کیا گیا، کہ اوپر سے کوئی پھل گرے گا تو وہ گندی جگہ پہ گرے گا، تو اگر کوئی شخص اس کو اٹھا کے کھا لیتا ہے تو وہ بیماری کا شکار ہو سکتا ہے. اس سے ہمیں منع کیا، یہ بات ہمیں سمجھائی گئی اور ہمیں یہ بات سکھائی گئی. ہمارے دین نے کوئی امر ہم سے مخفی نہیں رکھا ہے. حضور نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد،
فرمایا لوگوں میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پر ہوں. جس طرح باپ اپنے بچے کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتا ہے اور بڑی بڑی باتیں بھی سکھاتا ہے، آمنہ کے لال نے ہم سے کوئی شے کائنات کی مخفی نہیں رکھی، اپنی امت کو ہر شے سکھا کے گئے. بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ بتایا، سونے جاگنے کا سلیقہ بتایا، کھانے پینے کا سلیقہ بتایا، پانی پینے کا طریقہ بتایا، اور اس کی مقدار کیا کچھ حضور نے ہم سے جو ہے وہ شیئر نہیں کیا، کیا کچھ حضور نے ہمیں بتایا نہیں. اس لیے دین جو ہے وہ صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے، دین معاملات، اخلاقیات اور جو ہے وہ دین اعتقادات اور عبادات، ان چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اس لیے ہمیں ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، اور زندگی کے ایک ایک گوشے کے اندر ہمیں پوری رہنمائی دی گئی ہے. کسی دین نے جو ہے وہ کسی اپنے ماننے والے کو اتنی تفصیل سے آگہی نہیں دی جتنی دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو آگہی دی ہے. اس لیے ہمیں مسجد سے پورا دین سیکھنا چاہیے، اور جو بھی ہم کر رہے ہوں وہ ہمارا دین ہوتا ہے. اور ہماری دنیا کیا ہوتی ہے؟ وہی کام جو ہم کر رہے ہیں جب خدا سے کٹ کے کریں گے تو پھر وہ دنیا ہوگی، خدا سے جڑ کے کریں گے تو وہ دین ہوگا.